الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، آج غالباً چوتھی مرتبہ آپ کے علاقے میں حاضری اور آپ کے اسٹیج پر آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ میں ہر مرتبہ یہ سوچ کر بات کرتا ہوں کہ شاید یہ آخری ملاقات ہو، ملے فیر محمدہ قسمتاں دے، کتھے شمع دا کتھے پتنگوں سی، لیکن میرے مالک کا یہ کرم ہے کہ وہ پھر ایک موقع اور عنایت فرما دیتا ہے ایمان کی بہاروں کے ساتھ میری اور آپ کی ملاقات کے لیے۔ اپنی مصروفیات، اپنی مجبوریاں دیکھتے ہوئے ہر مرتبہ جب دعوت جاتی ہے میں عذر پیش کرتا ہوں، اور ہر بار حاجی صاحب کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ پھر مجھے پا بجولا مجبور ہو کر کے آنا پڑتا ہے۔ اس بار میں نے یہاں کے لیے اپنے دل میں ایک مضمون سوچا تھا، اور میں نے اس کے لیے قرآن کریم کی آیات اور جو میرے ذہن میں احادیث تھیں اس کو ترتیب دی کہ شاید یہ گفتگو میری اور آپ کی آخری ہو، دوبارہ ملاقات ہو نہ ہو۔ احباب میر درد دل کہہ لے کہ احباب بیٹھے ہیں، دوبارہ ملاقات نصیب ہو نہ ہو۔ لیکن آج میں نے حضرت حاجی صاحب کو مسجد میں بیٹھے ہوئے اور پھر آپ کے ادارے کی یہ نئی بہاریں دیکھ کر، مسجد کا منظر دیکھ کر مجھے وہ سارا مضمون محو ہو گیا اور نئی بات ذہن میں آئی۔ یہ کم لوگ ہوتے ہیں خوش قسمت جن کو باغ لگانے کے بعد اس کی بہاریں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ پروردگار کا الحاج غلام قادر صاحب، ہم سب کے محبوب، ہم سب کے محب، ان پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ان بہاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کم لوگوں کو ایسا موقع آتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کٹھنائیوں، کن پریشانیوں، کن مصیبتوں سے، کن مصائب و آلام کے سمندروں سے گزر کر پروردگار کا وہ مشن تکمیل کو پہنچایا جس کے لیے آپ تشریف لائے تھے، اور پھر آخری سفر والی بیماری میں جب آپ مبتلا تھے، وہ منظر شاید آپ کو یاد ہو کہ جب آپ نے آخری موقع پر نمازیوں کو ایک مرتبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں نہیں جا سکتے تھے،
حجرہ مبارک کا پردہ ہٹایا گیا، ایک نگاہ ڈالی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے، آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ مجھے یہ خوشی کا موقع نظر آیا کہ حاجی صاحب کو آج الحمدللہ یہ بہاریں دیکھنے کا موقع ملا۔ بہت لوگ ہوئے جنہوں نے باغ لگائے، باغ بہاراں تے گلزاراں بن یاراں کس کاری، باغ ہویا تے میں نہ ہویا باغ میری کس کاری۔ بے شک وہ رہتے لوگوں کے لیے بہترین یادگار رہتی ہے، لیکن جانے والے کی دل میں یہ حسرت باقی رہتی ہے۔ اس کی کسک، اس کا درد وہی محسوس کر سکتا ہے جس نے باغ لگایا ہو کہ باغ ایسے رہا اور وہ چلا گیا۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے، آسیں آسیں عمر گزاری چلے خار ہزاراں۔ آپ سمجھتے ہوں گے ہماری زبان اب وہی آتی ہے بے ساختہ، آسیں آسیں عمر گزاری چلے خار ہزاراں۔ بلبل خزاں کے دن گزارتی ہے، بہت سارے کانٹوں کے زخم سہتی ہے اس امید کے لیے کہ کبھی بہار آئے گی، لیکن کبھی یوں بھی آتا ہے، آسیں آسیں عمر گزاری چلے خار ہزاراں، مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں۔ جب بہار آتی ہے پھر کوئی اور فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کم لوگ ہیں ایسے جن کو یہ بہاریں دکھائیں۔ اللہ اس ادارے کو پھلتا اور پھولتا رکھے، اللہ اس ادارے کو چمکتا اور دمکتا رکھے۔ یہ دیکھتے ہی میرے ذہن میں فوراً یہ آیت آئی، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ یہ دین سچا ہے، یہ دین آخری دین ہے، یہی دین انسانوں کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں بھی وہی کامیاب ہوگا جو اللہ کے دین کو مانے گا، اپنے مالک سے جڑے گا، اور جو اپنے مالک سے ٹوٹے گا چاہے وہ کتنی کامیابیوں کے نقشے میں نظر آئے وہ ناکام ہو کر رہے گا، اور مرنے کے بعد جو اصل میرے اور آپ کے رزلٹ کا زمانہ ہے اس میں وہ ناکام ہو کر کے رہے گا۔ یہ اعلان مکۃ المکرمہ میں 1450 سال پہلے کیا گیا، اور پھر جب وہ نہیں سمجھے تو یہ اعلان ہوا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ اب ہم کچھ نشانیاں دکھائیں گے، دنیا کے کناروں میں دکھائیں گے، آفاق میں دکھائیں گے، عالم کے اندر نشانیاں دکھائیں گے، وفی انفسہم، اور تمہارے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان کو یقین ہوگا کہ واقعتاً یہی سچ ہے اور اس کے سوا سب جھوٹ ہے۔ ابو جہل جو کچھ کہہ رہا تھا، عتبہ جو کچھ کہہ رہا تھا، شیبہ جو کچھ کہہ رہا تھا، وہ سب جھوٹ تھا۔ قرآن کریم نے اس وقت بھی کہا تھا، وہ کیا کہتے تھے، یہ دیوانہ ہے، کوئی کہتے تھے یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا یہ پاگل ہے، کوئی کہتا تھا نعوذ باللہ یہ جادوگر ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ قرآن نے کہا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظیم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون۔ میں قسم کھاتا ہوں اس قلم کی جس نے کائنات کے نظام کو لکھا، کائنات کی ایک ایک بات کو لکھا، اس قلم کی قسم کھاتا ہوں، نون والقلم وما يسطرون، اور جنہوں نے لکھا ان کی قسم کھاتا ہوں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے کرم سے دیوانے نہیں ہیں، آپ اپنے رب کے کرم سے مجنون نہیں ہیں، آپ کیسے دیوانے ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے نا، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہیں، آپ کا کردار کیا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بلند ترین اخلاق پر قائم ہیں، اور یہ آپ نہیں کہہ رہے ہیں، اور یہ آپ کے ماننے والے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے دشمنوں کو بھی تسلیم ہے۔ جب ان کو بھی یہ تسلیم ہے تو کیا بلند اخلاق و کردار والا دیوانہ ہوتا ہے؟ کیا وہ شاعر ہوتا ہے؟ کیا وہ مجنون ہوتا ہے؟ کیا وہ جادوگر ہوتا ہے؟ کیا اس پر جادو کیا ہوتا ہے؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ۔
آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے بس بادل چھٹنے والے ہیں، کچھ دیر کا، کچھ تھوڑا انتظار کیجئے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب آپ بھی اپنی نگاہت سے دیکھیں گے، آپ اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، تم میں سے دیوانہ کون ہے؟ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، صرف 23 سال گزرے، وہ جو آپ کو دیوانہ اور پاگل کہتے تھے وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ ہم دیوانے اور پاگل تھے۔ کسی کی اولاد نے کہا، کسی کے بیٹے نے کہا، کسی کے بھائی نے کہا، وہ عقبہ ابن معیط جس نے آپ کی مبارک سر کے اوپر، جس کی عرش پر قسم کھائی جاتی تھی، لا کر کے اونٹ کی اوجڑی رکھی تھی، اس عقبہ ابن معیط کی بیٹے نے نہیں، بیٹی نے بھی کہا کہ میرا باپ پاگل تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں ہیں، ان کو اللہ نے ایمان نصیب کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں اپنے پاگل باپ کا راستہ چھوڑتی ہوں، عقل مند کا راستہ قبول کرتی ہوں، اس راستے کو اختیار کرتی ہوں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، نشانیاں دکھاؤں گا، قدرت کی نشانیاں دکھاؤں گا، جس سے احساس ہوگا کہ یہ جو کچھ آپ لے کر آئے وہی حق ہے اور اس کے سوا سب جھوٹ ہے۔ یہ قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ادارہ بھی ایک قدرت کی نشانی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں یہ اسلام کے سچے ہونے کی نشانی ہے، یہ قرآن کے اس دعوے کی یقیناً نشانی ہے۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو پھر اور کسی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست بن جاتا ہے جو اس کو مانتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو اندھیریوں سے نکالتا ہے اور روشنیوں میں لے آتا ہے۔ پھر وہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا کے ظاہری اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، وہ غیر اسباب سے سب کچھ مہیا کر دیتا ہے جس کو وہ قبول کرتا ہے اور جو اس پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ اتنے دور دراز علاقے کے اندر ایسے ادارے کا ہونا اور صرف اللہ کے بھروسے کے اوپر اس کا قائم ہونا اور پھر ان بہاروں کا دیکھنا، کیا یہ اسلام کی اور یہ قرآن کے اس اعلان کی صداقت کی بہترین دلیل نہیں ہے؟ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس ادارے نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو گیا، پھر کسی سینٹر میں نہیں، کسی مرکز میں نہیں، کسی ہائی وے پر واقع نہیں، کسی سنگم پر واقع نہیں، کسی بہت بڑی پٹری لائن پر اور کسی ریلوے پر نہیں واقع ہے، دور دراز کے ان پہاڑوں کے اندر۔ اور پھر آپ کے کندھے اس کی قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ کس طرح آپ نے اٹھا کر کے یہ سامان وہاں سے یہاں لایا اور کس طرح یہ بلڈنگ بنی اور کس طرح یہ باغ تیار ہوا، کس طرح یہ چمن تیار ہوا، اور جس کے گل و لالہ کو آپ نے ابھی اپنے سامنے دیکھا، یہ اللہ کے بھروسے کا نتیجہ نہیں، اللہ کی ذات کے اوپر یقین کا نتیجہ نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ اللہ نے اعلان کیا تھا من یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اس کا تقوی اختیار کرے گا، جو اس کا متقی بندہ بن جائے گا، جو صرف اس کا خوف رکھے گا، من یتق اللہ، جو اس سے ڈرے گا، پروردگار اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کے لیے راستے فراہم کرے گا، پروردگار اس کو ہر مشکل سے نکالے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور اس کے لیے وہاں سے روزی کا انتظام کرے گا جہاں سے اس کو کبھی گمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کو، پیدائش کو قرآن نے بیان کیا، آپ کی ضرور نگاہ اس پر گئی ہوگی، آخر قرآن اس کو کیوں بیان کر رہا ہے؟ ایک نیک آدمی ہے، دنیا سے چلے گئے اولاد مانگتے ہوئے، مگر اولاد نہیں ملتی ہے، اور اولاد کس لیے مانگ رہے ہیں کہ جو اللہ تیرے دین کا کام میں کر رہا ہوں، میرے بعد میں اپنی اولاد کو جانشین بنوں، اپنا اس کو تیرا دین سکھاؤں، مگر اولاد نہیں ملتی۔ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی بیوی کو محسوس ہوتا ہے، اس بیوہ کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا شوہر اپنی تمناؤں کی امانت میرے شکم میں چھوڑ کر کے چلا گیا ہے، وہ سر بسجود ہوتی ہے، اللہ سے مانگتی ہے انی نذرت الیک ما انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار
جو میرے شوہر کی امانت میرے شکم میں ہے، میں آج اس کو تیرے لیے امانت، تیرے لیے اس کو میں منت مانتی ہوں، اور میں اس کو یہ عہد کرتی ہوں کہ یہ تیرے دین کے لیے وقف رہے گا، اور اس کا کوئی کام نہیں ہوگا، صرف تیرے دین کے لیے وقف ہوگا، تیرے دین کا کام کرے گا۔ لیکن فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، جب وہ پیدا ہوا گھبرا گئی کہ میں نے تو ارادہ کیا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا، امامت کرے گا، کہیں خطابت کرے گا، کہیں دین کا داعی بنے گا، کہیں دین کی محنت کرے گا، لیکن میں تو جس کو جنی ہوں وہ تو بچی ہے، بچی تو یہ کام نہیں کر سکتی ہے۔ پروردگار کا جواب سنیں، اللہ عالم، پروردگار خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور جس بچے کا تجھے تصور تھا وہ بچہ اس لڑکی کے جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو تصور کر سکتی تھی زیادہ سے زیادہ کہ وہ بچہ امامت کرے گا، وہ بچہ خطیب بنے گا، وہ بچہ دین کے فروغ کا کام کرے گا، اور کچھ سوچ سکتی تھی، لیکن میں تجھے وہ بچی دے رہی ہوں کہ جو بچی بھی دین کا کام کرے گی، اور پھر دو نبیوں کے دنیا میں پیدا ہونے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک اس کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوگا، اور ایک اس کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام دعا کریں گے، اور وہ نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور جب یہ بچی پیدا ہو گئی تو قرآن پاک نے عجیب نقشہ کھینچا، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو پروردگار نے اس کو قبول کیا، بہترین طریقے سے قبول کیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروردگار نے اس کو اگایا، پروردگار نے اس کو اگایا بہترین طریقے سے۔ ہائے ہائے، یہ اگانا کیا ہے؟ کبھی تصور کی نگاہوں سے دیکھو، گھاس کو کوئی اگاتا نہیں ہے، گھاس کو کوئی پانی نہیں دیتا ہے، گھاس کی کوئی گڈائی نہیں کرتا ہے، گھاس کی کوئی نہلائی نہیں کرتا ہے، پھر اس کو کون پروان چڑھاتا ہے؟ بے شک لوگ توکل والے، او بالمشقتاں پل دے، گرم دناں وچ باغاں کولوں تازے رخ جنگل دے۔ اور کس طرح پروردگار نے اس کو قبول فرما کر اس کی تربیت کا انتظام کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پروردگار کے پیغمبر ہیں، اس کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اور یہ نبی نہیں ہیں، یہ ایک نیک خاتون ہیں، مگر اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو اب کیا منظر ہے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام یہاں جاتے ہیں تو ان کے پاس تازہ تازہ پھل پاتے ہیں، حیران ہوتے ہیں ان پھلوں کا موسم نہیں، یہ پھل کہاں سے آئے؟ قال انا لك هذا، یہ تجھے کہاں سے ملے؟ قالت هو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کی طرف سے جنت سے آتے ہیں۔ جو پروردگار پیڑوں سے پھل دینے پر قدرت رکھتا ہے وہ بغیر پیڑ کے بھی پھل دینے پر قدرت رکھتا ہے، جو موسم کے اوپر پھل دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ بغیر موسم کے بھی پھل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ وہ پروردگار جو دنیا کے سے ہم کو پھل اور دنیا سے ہم کو میوہ دے سکتا ہے، وہ پروردگار ہم کو جنت سے لا کر بھی دے سکتا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، پروردگار بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کا فقیر بن جاتا ہے، اللہ کا ملنگ بن جاتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے وہ بے خطر سمندر میں کود پڑتا ہے، آنکھیں بند کر کے اس کے نام پر قدم اٹھا لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پروردگار اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ان اللہ معکم وہو معکم، وہ ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے، تمہاری تمناؤں کو سنتا ہے، اور پھر تمہارے ہاتھ نہیں اٹھتے، اس سے پہلے بہاریں مچل جاتی ہیں۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لا کر کے کہاں بسایا؟ مکہ کے جنگل میں۔ اور جنگل بھی کیسا ہے؟ جنگل کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں تصور آتا ہے کہ سرسبز و شاداب قسم کے بہت لمبے چوڑے پیڑوں کا علاقہ ہوگا، بہترین وادی ہوگی۔ نہیں، یہ صحرا ہے، یہ تپتی ہوئی دھوپ کا، یہ آگ برسانے والی دھوپ کا صحرا، اور جس کے اندر کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ خود قرآن کہتا ہے انی اسکنت بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم،
اے پروردگار تو نے حکم دیا، میں نے تیرے نام پر قربانی دی اور میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو لا کر کے اس جنگل میں بسا دیا ہے جس کے اندر پیدا کرنے کی تو نے صلاحیت ہی نہیں رکھی ہے۔ یہ تیرے دین کا مرکز بنے گا اور تیرے بندے چاروں طرف سے امنڈ امنڈ کر کے یہاں پر آئیں گے، اور ایک دو نہیں آئیں گے، لاکھوں کی شکل میں آئیں گے، مگر یہ جگہ وہ ہے کہ جہاں پر کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ پروردگار یہ صرف تیرے بھروسے پر کیا ہے۔ اور کس طرح کا بھروسہ ہے؟ حدیث میں ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر واپس پلٹے ہیں تو حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑتی ہوئی باب عمرہ تک پہنچی ہیں، بیت اللہ جہاں پر ہے اس مقام سے، اور پوچھتی نہیں کہ آخر آپ ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ نہ ہم یہاں پانی ہے، نہ ہمارے پاس کھانا ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، آپ کس کے بھروسے پر ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ جب باب عمرہ پر پہنچے، مشہور روایت کے مطابق ایک نگاہ پلٹ کر دیکھا تو کچھ فرمایا نہیں۔ حضرت ہاجرہ نے عرض کیا هل امرک اللہ ھذا، کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ کہا اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ لا یضیعنا، اب کوئی چیز ہم کو ضائع نہیں کر سکتی ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ انسان اپنے مالک پر بھروسہ کرے، وہ مانے کہ وہ عزت و ذلت کا مالک تنہا وہ ہے، وہ مانے کہ خالق وہ ہے تو رازق بھی وہی ہے، وہ مانے کہ خالق وہ ہے تو مالک بھی وہی ہے، اور وہ تھکتا نہیں ہے دیتے ہوئے، وہ کسی چیز کا کسی سبب کا محتاج نہیں ہے کہ سبب ہوگا تو ملے گا اور اسباب نہیں ہوں گے تو نہیں ملے گا۔ اذن لا یضیعنا، تب کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ منظر آپ نے دیکھا، کس طرح زمزم کا کنواں نکلا، کس طرح پانی امنڈ پڑا، اور کس طرح پروردگار نے روزی کا انتظام کیا۔ اور پھر پلٹ کر ایک دوسرے موقع پر ابراہیم علیہ السلام آئے اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہونے لگی تو دست مبارک اٹھائے اللہ سے مانگنے لگے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے پروردگار، یہ وادی غیر ذی زرع ہے، یہاں کچھ ہو نہیں سکتا، تجھ سے ایک درخواست ہے، روزی گیہوں چاول آٹا مکی، یہ تو کھانے کی چیزیں ضرورت جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہ تو تو نے دینی ہی دینی ہے، لیکن یہ تیرے محترم گھر کے پاس رہتے ہیں، کہیں ان کو تازہ پھلوں کی یاد نہ ستائے اور یہ تازہ پھلوں کی تلاش میں کہیں اور نہ چلے جائیں، تو دنیا کے بہترین پھل تازہ شکل میں ان کو عطا کرنا، دنیا کے پھل تازہ شکل میں ان کو عطا کرنا، تازہ شکل میں۔ یہ علماء سے پوچھئے کس کا ترجمہ ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، لیکن ایک بات سے اوپر ڈر چکے تھے، اس لیے عرض کیا من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، پروردگار ان کو دینا جو تجھے مانے اور جو آخرت کے دن کو مانے۔ قال ومن کفر، فرمایا میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں فرعون کو بھی کھلاتا ہوں، میں قارون کو بھی دیتا ہوں، میں نمرود کو دیتا ہوں، میں شداد کو دیتا ہوں، جو مجھے للکارتا ہے من اشد منا قوہ، میں تو ان کو بھی دیتا ہوں، ان کو بھی دوں گا، جو میرے نافرمان ہوں گے، جو میرے مقابل کھڑے ہو جائیں گے، میں ان کو بھی دوں گا۔ یہ دنیا سب کے لیے ہے، یہاں کسی پر بندش نہیں ہوگی، جو مانے گا اس کو بھی ملے گا اور جو نہیں مانے گا اس کو بھی ملے گا، اور تازہ پھل عطا فرما۔ ایمانی بھائیوں، کبھی غور کیا ہوتا یہ بھی دعا کر سکتے تھے اے میرے مالک تو اس مکہ المکرمہ کی سنگلاخ پہاڑیوں کو بہترین زرخیز زمین بنا دے، تو اس کو کشمیر کی وادی بنا دے، تو اس کو سوئٹزرلینڈ کی کیاریاں بنا دے، مگر یہ دعا نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کے بندے اس گھر کو دیکھنے کے لیے آئیں تو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ان کی نگاہ صرف پروردگار کی طرف ہو، وہ یہاں کی ہریالیوں کو اور یہاں کے بیل بوٹوں کو اور یہاں کے پیڑوں کو اور یہاں کے سبزہ زار کو دیکھنے کے لیے نہ آئیں۔ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک، اے ہمارے مالک بس تیرے لیے آئے،
ان کالے پتھروں کو دیکھنے کے لیے آئے، کالے پتھروں کو نہیں، تیرے حکم کو بجا لانے کے لیے آئے، صرف تیرے لیے آئے اور کسی کے لیے نہیں آئے، یہاں کچھ دیکھنے کے لیے نہیں آئے۔ اور یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری قدرت ہے کہ کوئی کشش نہیں ہے یہاں پر، مگر اس کے باوجود دل کھچے جاتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے وہ 1000 مرتبہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی اس وقت میں، تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جو حالات پیش آئے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ وہ وقت آیا جب مکہ فتح ہوا، اور پھر دوسرے سال حج ہوا، اور پھر تیسرے سال اعلان ہونے والا ہے کہ یہود و مشرکین کی بات نہیں ہے، لیکن خاص طور سے وہ مکہ المکرمہ جو آپ کے خاندان کا ہے، جو قرآن کی بلاغت اور فصاحت کو سمجھتا ہے، جو آپ کے اخلاق اور کردار سے واقف ہے، مگر اس کے باوجود وہ پتھر دل جو اس کے باوجود نہیں ٹوٹے اور انہوں نے اس صداقت کو تسلیم نہیں کیا، اب وہ اس کے لائق نہیں رہے کہ وہ اللہ کے محترم گھر کے پاس رہے، اور آج کے بعد اجازت نہیں ہے ان کو کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا اعلان بھی کریں، اس کا کفر بھی کریں، اس کے ساتھ شرک بھی کریں اور ایمان نہ لائیں اور پھر اس کے گھر کا طواف کریں۔ فرمایا نا انما المشرکون رجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک ناپاک ہے، آج کے بعد مسجد حرام میں اس کو آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا تھا تاریخ اپنے کو دہراتی ہے۔ مکہ کے لوگوں کے دماغوں میں ہلچل مچ گئی، ان کے سامنے کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، صرف لوگ حج کے لیے آتے ہیں، ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، انہی کے ذریعے سے ان کا گزارا ہوتا ہے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ ایمان والے تو بہت تھوڑے سے ہیں، دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، ان کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اسی سے ہمارا گزارا چلتا تھا، اب جب بندش ہو گئی کہ کوئی مشرک یہاں نہیں آ سکتا تو پھر ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، قرآن کریم نازل ہوا، عرش ہلا، فرمایا تم نہیں سمجھے ابھی ایمان کا مطلب؟ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اگر تم کو ڈر ہے غریب ہو جانے کا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، اللہ ان قریب تم کو بے نیاز کر دے گا، اپنے کرم سے تم کو غنی کر دے گا۔ آج 1450 سال بیت گئے ہیں، تاریخ کیا ہر صبح اس آیت کو کا منظر اور اس آیت سے پیدا ہونے والی صورتحال کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہی ہے؟ ان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ، اگر تم ڈرتے ہو غریب ہونے سے، اللہ تم کو اپنے کرم سے بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا، تمہیں وہ عطا کرے گا کہ دنیا بھر مشت بدندہ ہوگی۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو عجیب طریقے سے کہیں گے کہ عجیب بات ہے جی، ہم اتنے دور سے آئے، مزدوریاں کریں، محنت کریں، اور یہ شیخ پڑا سو رہا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو اس کے تکیے کے نیچے لاکھوں اور کروڑوں کا چیک اس کو ملتا ہے کہ اتنا تیل آج تیرے کنویں سے بک چکا ہے، اس کی رقم تیرے تکیے کے نیچے رکھی ہوئی ہے، یہ کون اس کو دے رہا ہے؟ یہ اس آیت کا منظر ہے۔ تم بھروسہ کرو اس مالک کے اوپر، دیکھو وہ کیسے عطا کرتا ہے۔ اس مالک پر بھروسہ کر لینا اور اس سے جڑ جانا اور دنیا سے کٹ جانا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اس پر یقین کر لینا کہ ہاں وہ ہے مالک عزت کا، وہ ہے مالک ذلت کا، وہ ہے قدرت والا، وہ روزیوں کا مالک ہے، سب کچھ اس کے در سے ملتا ہے اور اس کے سوا کہیں سے نہیں ملتا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور میرے ساتھیوں، زیادہ وقت میرے پاس نہیں، طبیعت بھی میرا ساتھ نہیں دیتی، یہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسے کا جو منظر انسان دیکھتا ہے، اس کا نقشہ وجود بھی کیسے آتا ہے۔ اور میں نے آپ کے اس ادارے کی مثال بہت ساری جگہوں پر پیش کی ہے، اور میں نے ان بزدل لوگوں کو بھی کہا جو کہ اسباب کے کمی کا ہمیشہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، کیا بتائیں جی آپ تو مرکز میں رہتے ہیں نا، سینٹر میں رہتے ہیں، وہاں بڑے لوگ آتے ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں، ہر طرح سے آمدنی آ رہی ہے، تو ادارے پھلتے ہیں اور پھولتے ہیں۔ کس بے وقوفی میں مبتلا ہے؟ کیا اس سے ادارے پھلتے؟ اللہ اکبر، صرف تنہا اللہ کی ذات کے اوپر بھروسے پر، اس کے سوا کچھ نہیں۔
اور بھروسہ وہ کس ادارے کو چلاتا ہے؟ فرمایا جس کو وہ قبول کر لیتا ہے، فتقبلها ربها، جس کو اللہ نے قبول کیا اس کے لیے جنت سے میوے آتے ہیں۔ تو جس ادارے کو وہ قبول کر لیتا ہے، کیا اس کے لیے غیب سے روزی کا انتظام نہیں کرتا ہے؟ اور قبول کس کا کرتا ہے وہ؟ فرمایا وہ جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، پروردگار اس کو قبول، انما یتقبل اللہ من المتقین، پروردگار تقوی والوں سے قبول کرتا ہے۔ اور ہر ایک کو یہ صفت نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ایک درویش خدا مست کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسے کا ایک لازوال سامان لے کر آتا ہے، اس کے سینے کے اندر ایمان کی شمع نہیں، ایمان کی مشعل نہیں، کہیے کہ ایمان کا سورج روشن ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک نے اس کے کچھ مناظر دکھائے ہیں، وہ اٹھتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے من انصاری اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میں ہوں لوگوں کو اس مادی دنیا سے ہٹا کر کے اپنے مالک سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ سب کہتے ہیں کہ جس کے پاس جیب میں پیسہ ہے اس کو روٹی ملتی ہے، سب کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھیت ہے اس کو روزی ملتی ہے، سب کہتے ہیں جس کے پاس آمدنی کے ذرائع ہیں اس کا پیٹ پلتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مالک ہی دیتا ہے، جس کو وہ دیتا ہے اس سے کوئی لے نہیں سکتا، اور جس کو وہ نہ دے اس کو کسی در سے مل نہیں سکتا۔ یہ اللہ کے مالک سے بندوں کو جوڑنے کا کام میں کرتا ہوں۔ من انصاری اللہ، کون میرا مددگار ہوگا، کون میرا ساتھی ہوگا؟ اب میرے مالک کے ساتھ بندوں کو جوڑنے کے لیے قال الحواریون نحن انصار اللہ، ایک طبقہ کھڑا ہوا، چند لوگوں کا طبقہ کھڑا ہوا، باقی نے مذاق اڑائی، باقی نے تماشا کیا۔ کیا عجیب بات ہے، کیا عجیب ہے تماشا، یہ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ اور ہمیشہ اللہ کی طرف سے جو لوگ اٹھتے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر اٹھتے ہیں، جن لوگوں کی نظر صرف اسباب پر ہوتی ہے، ان کی سمجھ میں وہ بات نہیں آتی ہے، اور وہ ضرور اس پر مذاق اور اس پر ہنستے رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ نہیں ہنستے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر خندق میں اترے اور آپ نے کدال ماری اور وہاں سے ایک چنگاری نکلی، اور آپ نے فرمایا کہ اس چنگاری سے ایک روشنی اٹھی، اور اس روشنی میں پروردگار نے مجھے دکھایا کہ میرا دین تو افریقہ تک پہنچ چکا ہے، یمن تک پہنچ چکا ہے، اور اس دور کی دو سپر پاوریں رومن امپائر اور یہ پرشین امپائر، پروردگار نے ان دونوں کے محلات مجھے چمکا کر کے دکھائے ہیں کہ آپ کا دین تو وہاں پہنچ چکا ہے۔ مدینہ کے منافقین ٹھٹھے لگاتے تھے، ہنستے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ دیکھیے کیا عجیب بات ہے، ہمیں تو پیشاب کرنے کے لیے جگہ نہیں نصیب ہے، چاروں طرف سے دشمن امنڈ آئے ہیں، مدینہ میں کوئی جگہ خالی نہیں، اور کہتے ہیں کہ دین ہمارا وہاں سے وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ کیوں؟ ان کی نظر صرف ظاہر پر ہے، ان کی نظر اللہ کی طاقت پر نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے پیغمبر ان حالات سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ کی طاقت ہوتی ہے، وہ کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وہ جو آسمانوں کا خدا، وہ جو زمین کا خدا، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہی، جس کے لیے زمین کی بادشاہی، لِلَّهِ رب المشرق والمغرب، جو مشرق کا رب، جو مغرب کا رب، اس طاقت کو نیک بندوں کی ایک جھلک اس طاقت کی دکھائی جاتی ہے۔ عام انسان اس کو نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ کہاں سمجھتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے شکایت کی، اوذینا فی اللہ من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو ستایا گیا، آپ کے آنے کے بعد ہم کو ستایا گیا۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہو فرعون نے آرڈر جاری کیا ہے، یقتل ابناءہم ویذبح ویستحیی نساءہم، ان کے بچوں کو ذبح کرو، ان کی بچیوں کو صرف زندہ رہنے دو تاکہ وہ ہماری نوکرانی بنے، ان کے لیے ذلت کا سامان فراہم کرے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں مسکرا کے؟ ان الارض للہ یورثها من یشاء، یہ زمین کسی فرعون کے باپ کی نہیں، یہ ہمارے مالک کی زمین ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور وہ فیصلہ کر چکا ہے اب تم کو دینے کا۔ تم تو اس کی فکر کرو کہ کہیں جب کل تم کو زمین ملے گی تو تم کہیں فرعون نہیں بن جانا۔
وہ اللہ کے بندے جن کی نظر اللہ کی طاقت پر ہوتی ہے اور بھروسہ اس کے اوپر ہوتا ہے، وہ حالات سے نہیں گھبراتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو دیکھو نا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ عجیب نقشہ کھینچا پروردگار نے، اللہ اکبر۔ اللہ ہم کو ذوق نصیب کرے ایک مرتبہ قرآن پڑھنے کا۔ اور قرآن پاک نے عجیب بات کہی، اپنے نہ ماننے والوں سے یہ شکایت نہیں کی قرآن نے کہ تم مجھے مانتے کیوں نہیں ہو، بلکہ یہ شکایت کی کہ تم مجھے پڑھتے کیوں نہیں ہو۔ ایک مرتبہ پڑھ کر تو دیکھا ہوتا مجھے۔ کیا منظر کھینچا قرآن نے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان فرعون علا فی الارض، فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا اور کیا کرتا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، وہ ایک طبقے کو کمزور کرتا تھا اور ایک طبقے کو طاقتور بناتا تھا، کمزوروں کو دباتا تھا کہ کبھی وہ طاقتوروں کے مقابلے میں نہ کھڑا ہو جائیں۔ یہ فرعون کا پلان تھا۔ اور ہمارا کیا پلان تھا، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن کو کمزور سمجھا گیا ہے انہی کو زمین کا وارث بنائیں۔ اب مقابلہ تھا کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ اور فرعون کو یہ بھی اس مالک کا عجیب کرم ہے، مچھر جیسی ایک کمزور مخلوق اعلان کرتے ہوئے آتا ہے، آ رہا ہوں اگر ہے ہمت تو مقابلہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو سکتے تھے، لیکن فرعون کو یہ خواب کیوں دکھایا گیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری بادشاہی کا ذریعہ بنے گا؟ اس لیے دکھایا گیا کہ تو اپنے آپ کو کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں اس کائنات کا مالک ہوں اور میں تمہارا خدا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا دیوتا ہوں، تم مجھے سجدہ کرو۔ اس کو ہم یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تو ایک موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، ان کو روک نہیں سکے گا۔ اس نے کتنے جتن کیے ہیں، اس نے اعلان کیا ان کے بچوں کو ذبح کر دو، کسی لڑکے کو زندہ نہ رہنے دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو حکم ہوا کہ جب پیدا ہوں تو ان کو دودھ پلاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور جب تھوڑے بڑے ہو جائیں تو ان کو صندوق میں ڈالو اور صندوق کو بند کرو اور اس کو دریا میں ڈال دو۔ اگر صندوق کے سارے سوراخ بند کر دیں تو گھٹ کر کے مر جائیں، اور اگر اس میں ذرا سا سوراخ رکھیں تو پانی آئے تو اس میں ڈوب کر کے مر جائیں۔ لیکن اللہ کے اوپر کیا بھروسہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا۔ اللہ نے یہ الہام کیا، اللہ نے یہ دل میں ڈالا اور ان کو صندوق میں ڈالا اور صندوق کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اور جب دریا بہاتا ہوا لے گیا اور فرعون نے ان کو اٹھایا تو فرعون کی بیچارگی کے اوپر قرآن کریم نے تبصرہ کیا، ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین۔ ارے کتنے بے بس تھا فرعون، کتنا بے بس ہے اس کا لشکر، کتنی بے بس ہے اس کی کابینہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دشمن کو پالنے کے لیے اٹھا رہے۔ وہ کہتا تھا میں جینے نہیں دوں گا، کہا تیرے گھر کے اندر پلے گا، تو کہتا ہے کہ میں کہیں نہیں رہنے دوں گا، تیرے محل کے اندر رہے گا۔ اور جب واپس کیا تو قرآن پاک نے اس پر ایک تبصرہ کیا ہے، بہت مختصر وقت میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ واپس کیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس، موسیٰ علیہ السلام آگئے تو قرآن کریم نے کیا تبصرہ کیا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمْ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس کیا اور اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے، کس لیے؟ تین باتیں، کئی تقر عینها، تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ آئے ہائے، وہ کیا ماں تھی، اس کو کیا دل دیا تھا پروردگار نے، کیا ایمان اور کیا یقین دیا تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے بچے کو اللہ کے وعدے کے مطابق دریا میں ڈالا ہوگا۔ کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، اور اصلی بات ولتعلم ان وعد اللہ حق، اور تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اس اللہ کی طاقت پر اور اللہ کے وعدوں کے یقین پر اللہ کے نیک بندوں کو اور سب سے پہلے پیغمبروں کو اور اس کے بعد پھر ان کے ماننے والوں کو یقین ہوتا ہے، اس لیے وہ قتل اس کی طرف نگاہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم جہاں کام کے آغاز کریں وہ مرکز ہے یا نہیں ہے، ہم جہاں کام کے آغاز کر رہے ہیں وہاں آمدنی کے ذرائع ہیں کہ نہیں ہیں، وہاں اس ادارے کے پھولنے اور پھلنے کے لیے اسباب ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس یقین کا حصہ
परवरदिगार क़यामत तक अपने बंदों को देता रहेगा, क़यामत तक इसी तरह ये यकीन जिंदा रहेगा। हालात बदलते रहेंगे, निशेब फराज आएंगे, जीरो बम आएंगे, लेकिन ऐसे अफराद से दुनिया खाली नहीं होगी जिनके सीनों के अंदर यकीन का ये सूरज चमकता होगा। वो हालात से कट करके बिल्कुल अपने काम का आगाज सिर्फ अल्लाह के भरोसे पर करेंगे, किसी पर कोई भरोसा नहीं, अल्लाह पर भरोसा करके शुरू करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मिस्र से निकाल रहे हैं, और अचानक जब कौम ने देखा कि सामने दरिया आ गया और पीछे फिरौन की फौजें आ रहे हैं और लोग घबरा गए, मगर अल्लाह अकबर, क्या ईमान होता है अंबिया का। मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जरा से उसके गम के और परेशानी के असरात क्या है, उनकी कदमों में कोई लग़ज़िश क्या है, उनकी आवाज के अंदर ऐसा रौब कि जो उसको नकल किया कुरान करीम ने। आज भी अगर आप उसको ईमान की कैफियत के साथ पढ़ेंगे आपका ईमान ताजा हो जाएगा। लोगों ने कहा क्या करेंगे, कहा इन्ना माई रब्बी, कल्ला, चुप, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा रब है। वो क्या मुझे ऐसा जाया कर देगा? न फिरौन कुछ कर सकता है मेरा, न समुंदर मेरा कुछ कर सकता है। ये समुंदर खुद मेरे लिए राहें फराहम करेगा, फिरौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। कल्ला इन्न माई रब्बी सयहदीन, चुप, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरा रब है। मैंने अर्ज किया था होता क्या है उसके लिए, एक बंदा उठता है और फिर वो ऐलान करता है मन अंसारी इल्लाह, है कोई मेरा मुआविन, मेरा साथी, मैं ये काम करना चाहता हूं और ये काम होकर रहेगा। कोई साथी बने या ना बने, अलबत्ता कोई इस कश्ती में सवार होना चाहता है तो हो जाए, ये कश्ती चल रही है। फिर खुशकिस्मत लोगों का एक तबका उठता है, खुशकिस्मत लोगों का तबका उठता है, वो उसके साथ सवार हो जाते हैं। और उनके भी फिर दर्जे हैं, कुछ वो हैं जो बेखतर और आंख बंद करके छलांग मारते हैं जिस वक्त में कामयाबी के असरात बिल्कुल नजर नहीं आते हैं और कोई उम्मीद नहीं होती है कि ये नैया पार लगेगी कि नहीं लगेगी। उर्दू वाले कहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा कुछ मालूम नहीं होता है। इनका जो मर्तबा और मकाम अल्लाह के यहां होता है वो किसी दूसरे का हो ही नहीं सकता है। अंबिया किराम की सीरतें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। मेरे और आपके आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे यही आवाज लेकर के मन अंसारी इल्लाह, हम चाहते हैं नुखरिजुल इबाद मिन इबादतिल इबादी इला इबादतिल्लाहि वहदा, हम चाहते हैं बंदों को बंदों की गुलामी से निकालें और उनके मालिक का गुलाम बनाएं, कोई किसी का गुलाम ना हो, सिर्फ अपने मालिक का गुलाम रहे। वनुखरिजुल मिन ज़ैक़िद दुनिया इला साअतिहा, और दुनिया की तंगी से निकाल करके उसकी वसअत में ले जाना चाहते हैं। कौन मेरा इसमें साथी बनेगा? सबसे पहले आपका घर तैयार हुआ। हजरत अली उठे, फरमाया बेशक मैं कमजोर हूं और मैं उम्र में भी छोटा हूं, लेकिन जहां आपका पसीना नहीं गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा। और ये करके दिखाया। खदीजतुल कुबरा उठी। तारीख लिखने वालों ने अजीब बात लिखी, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकाह हुआ हजरत खदीजा का, तो हजरत खदीजा की दौलत को जमा किया गया और फिर मक्का के तमाम साहूकार और जितने बड़े मालदार थे उन सब की दौलत को जमा किया गया और फिर दोनों को मुआजना किया गया कि ज्यादा किसके पास है। हजरत खदीजातुल कुबरा की दौलत ज्यादा निकली और सारे मक्का की मालदारी मिलकर उसका मुकाबला नहीं कर सकी। मगर मैं पूछता हूं वो दौलत कहां गई कि मेरे और आपके आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत का नंबर आया तो आपको ऊंटनियां उधार लेनी पड़ी, आपके पास नकद देने के लिए पैसे नहीं थे। वो सब माल लुटा दिया अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे, एक आदमी को परवरदिगार ने तौफीक अता फरमाई, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, जो फिरौन ही की कौम का है मगर उठा उनका साथ देने के लिए। और उसने कहा कि क्या सिर्फ इस वजह से एक आदमी को मारोगे कि वो सिर्फ अल्लाह को अपना मालिक मानता है, जबकि वो तुम्हारा मालिक भी है, तो सिर्फ उसको मालिक कहने की वजह से तुम एक आदमी को कत्ल करोगे? परवरदिगार ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया। क्या कुर्बानियत दी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, अल्लाह अकबर।
قرآن کریم کہتا ہے جب انہوں نے جس غلام کو پٹتا ہوا دیکھا اسی کو خریدا اور آزاد کیا، اسی کو خریدا اور آزاد کیا، اسی کو خریدا اور آزاد کیا، اور ان کے باپ نے جس کو ایمان نصیب نہیں ہوا تھا اس نے کہا ابو بکر تو بڑے غلام آزاد کر رہا ہے لیکن میری ایک نصیحت سن، ذرا ہٹے کٹے طاقتور آزاد کر تاکہ کل تیرے اوپر کوئی مصیبت پڑے تو وہ تیرا ساتھ دے سکیں۔ کہا میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ بڑا طاقتور ہے۔ آیا اور قرآن پاک نے جب انہوں نے اتنے غلام آزاد کیے تو کیا کہا؟ اوہو الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمت تجزا، وہ ابو بکر صدیق جو اپنے مال کو دیتا ہے صرف اپنے آپ کو اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے، حالانکہ کسی کا ان پر احسان نہیں تھا جس احسان کا بدلہ چکانا ہو۔ یہ ایک طبقہ کھڑا ہوا۔ میرے اور آپ کے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، مکہ سے چھپ کر نکلتے ہوئے جا رہے ہیں، لیکن اس منظر کو کیا قیامت تک کوئی بھول سکتا ہے کہ ابو بکر کبھی آگے ہوتے ہیں اور کبھی پیچھے ہوتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے؟ عرض کیا کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی آگے سے حملہ کرے گا تو آگے بڑھ کر دیکھتا ہوں، اور پھر آگے کوئی نظر نہیں آتا تو میں ڈرتا ہوں کوئی پیچھے سے آ کر حملہ کرے، تو پھر میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ اگر حملہ کرے تو میں قربان ہوں کوئی دوسرا قربان نہ ہو۔ یہ طبقہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر اس طبقے کو کیا تمغہ ملتا ہے؟ وہ ذات ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس زمین کے اوپر آپ کے مبارک قدم لگتے ہیں اس زمین کی عرش معلہ کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے، اور کائنات کا ہر انسان وہ جو مانتا ہے وہ بھی اور جو نہیں مانتا رب کعبہ کی قسم وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ مگر یہ جو ساتھ دینے والا طبقہ کھڑا ہوتا ہے نا، ان میں سے کچھ اس طرح کے درویش بھی ہوتے ہیں۔ ہائے ہائے، قرآن کریم نے کہا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، ایمان والوں میں سے کچھ باہمت تھے، وہ سچ کر دکھا گئے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، ایک ایک بات کو انہوں نے پورا کیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب کہتے رہے کہ ہمارے ماں باپ قربان ہوں آپ کے اوپر، لیکن حضرت طلحہ نے ایک دن ایسی قربانی بھی ادا کی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا کی زبان سے نکلا فدا کا ابی و امی، طلحہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ میرے ساتھیوں، یہ ایک محنت ہوتی ہے، پھر ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور وہ معاشرہ 1450 سال پہلے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں وجود میں آیا تھا۔ بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں اٹھتے ہیں، کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا، کوئی اس کی پشت کے اوپر طاقت نہیں ہوتی سوائے اللہ کی طاقت کے، ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی اور قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے آپ کو سنائی کہ یہ صرف اسی وقت میں نہیں ہوا بلکہ صبح قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا۔ کچھ درویش اٹھیں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں گے، اور بھروسہ کر کے جب وہ چل پڑیں گے تو اس کے ساتھی کچھ اس کے ساتھ ملیں گے، اور پھر ایک معاشرہ تشکیل پائے گا، اور پھر وہ ہوگا جس کے ہونے کا لوگوں کو کبھی تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کا ادارہ اسی کی ایک زندہ مثال ہے۔ اتنے دور دراز علاقے میں، ایسے پہاڑ کے اندر، اور میں اس کے اوپر مزید کچھ نہ کہتے ہوئے صرف ان لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں، میں اس کا بھی قائل نہیں ہوں کہ کسی کی اس کی ایسی تعریف کی جائے کہ شیطان اس کو اغوا کر لے۔ اس کے لیے تو فرمایا کہ جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ البتہ میں کہتا ہوں اپنے جوان علماء سے، ایمان والوں سے وہ سبق حاصل کرو اس منظر سے۔ اللہ اکبر، کیا سبق کا موقع ہے، کوئی محتاجگی نہیں ہے۔ آپ جہاں کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرے پاس اسباب نہیں، آپ کہتے ہیں ابھی وہاں سڑکیں نہیں پہنچی، آپ کہتے ہیں وہاں پر ابھی وہ راستے نہیں پہنچے، آپ کہتے ہیں کہ ابھی وہاں لوگوں کی سوچ نہیں بنی ہے۔ میں راہ شوق میں منت کشے راہبر نہیں ہوتا، داغ جگر کافی ہیں میری رہنمائی کو، وہ جگر کے داغ کافی ہے میری رہنمائی کو، لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ایک ضرورت ہے۔ بس وہ بات کہہ کر ختم کروں گا۔ کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے اس مالک کا بھروسہ ضروری ہے،
اور اس مالک سے مانگنے کا سلیقہ ضروری ہے، اس مالک سے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ رات کی تنہائی میں جب لوگ تمامی سوتے ہیں، میں چپ کے روتا ہوں۔ لوگ تو خالی یہ دیکھتے ہیں نا کہ لاسٹ میں باغ دیکھا، باہر دیکھے، بڑے شاندار سیب لگے جی، ارے کس نے لگائے؟ پانی کس نے دیا؟ کون راتوں کو جاگا؟ کس نے آنسو بہائے؟ یہ تو آنسوؤں کی برسات برسی اور اس کے بعد یہ پھول تیار ہوتے ہیں، تم سمجھتے ہو یوں ہی باہر آ جاتی ہے چمن میں؟ وہ سلیقہ آنا چاہیے، اور اس کے لیے میں صرف علماء کرام کی خاص طور سے توجہ دلاتا ہوں قرآن پاک کے ایک مضمون کی طرف۔ قرآن پاک میں 2 صورتیں ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں 2 جڑواں صورتیں ہیں، سورہ یا ایھا المزمل اور سورہ یا ایھا المدثر۔ سورہ مدثر کا مضمون کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ میرے محبوب آپ سو گئے کمبل اوڑھ کر، گیا زمانہ سونے کا، اب اٹھیے، آنسو بہائیے، یہاں تک کہ آپ کے آنسوؤں پر مجھ کو بھی ترس آ جائے۔ آپ اٹھیے اور اپنے مالک کی کبریائی بیان کیجئے۔ سب کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، تیرے مالک کی کبریائی بیان نہیں کی جا رہی ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے اور اس کے بندوں کو اس کی دعوت دیجئے اور اس کے بندوں کو اس کا تعارف کرائیے، اس کے بندوں کو اس مالک کے ساتھ جوڑیے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ اور جب آپ کسی پر احسان کریں گے تو کبھی تصور میں بھی نہ لائیے گا کہ اس کے بدلے میں کچھ ملے گا، بلکہ یہ لائیے گا کہ اس کے بدلے میں صرف کانٹے ملیں گے، کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور جب وہ کانٹے آپ کو چبھیں گے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، تو اپنے رب ہی کے لیے ڈٹ جائیے۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش رہے پچھتائے کم۔ اور آپ گھبرائیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کے لیے ڈٹ جائیے۔ یہ مضمون ہے سورہ مدثر کا، اور تمام تفسیری روایتیں اس بات پر متفق ہیں کہ سورہ مدثر پہلے نازل ہوئی اور سورہ مزمل بعد میں نازل ہوئی۔ لیکن سورہ مزمل کا مضمون کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، او کملی اوڑھنے والے، وہی لفظ دوبارہ، صرف الفاظ بدلے، معنی بالکل وہی، او کملی اوڑھنے والے، قم، اٹھیے، سونے کا زمانہ گیا، قم اللیل الا قلیلا، ساری رات اپنے مالک کے سامنے کھڑے رہیے۔ چلو تھوڑا سا آرام کے لیے رکھ لیجئے، پوری رات رہیں، آدھی رات کھڑے رہیے، یا اس سے کم کر لیجئے یا اس سے زیادہ کر لیجئے۔ قرآن پاک کی وہ سورت جو پہلے نازل ہوئی تھی وہ آج ترتیب میں بعد میں ہے، اور جو بعد میں نازل ہوئی تھی وہ پہلے ہے۔ اور اصل میں قرآن پاک عرش معلی پر بھی اسی ترتیب سے تھا جس ترتیب سے آج میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ ترتیب کیوں بدلی؟ آپ کا اور میرا کام ہے وہ جو سورہ مدثر میں ہے، لیکن اس سے پہلے وہ دعوت عامہ ہے، وہ دوسروں کی فکر کرنا ہے، وہ دوسروں کو اوپر اٹھانے کی فکر کرنا، دوسروں کے سینوں کو منور اور روشن کرنے کی فکر کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے فرمایا اپنے سینے میں کچھ چراغ جلائیے۔ وہ کیسے چراغ جلیں گے؟ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اٹھیے اور کیا کرنا ہے راتوں کو؟ رتل القرآن ترتیلا، آپ ٹھہر کر کے میرے کلام کو پڑھیے گا۔ یہ رات کا عالم ہے، خاموشی کا عالم ہے، عقد الخیزت برد الریزت، جو بات زبان سے نکلے گی وہ سیدھی دل سے ٹکرائے گی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا، رات کا اٹھنا یہ آپ کو تیار کرے گا مصیبتیں سہنے کے لیے، پریشانیاں سہنے کے لیے، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور جو آپ کہیں گے وہ بالکل سیدھا دل سے ٹکرائے گا، اس لیے آپ کو کیوں؟ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، آپ پر بڑی بھاری ذمہ داری پڑنے والی ہے، آپ پر بڑی مشکل، آپ پر بڑی سخت ذمہ داری آنے والی ہے، اس کا سہنا مشکل ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بڑی بھاری ذمہ داری پڑ رہی ہے، اور اس راستے میں کانٹے اور مشکلیں۔ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، چھوڑ دیجئے کانٹے ڈالنے والوں کو، چھوڑ دیجئے گالی دینے والوں کو، مجھ پر ڈال دیجئے۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ، چھوڑ دیجئے ان کو میرے اوپر، میں خود ان سے نمٹ لوں گا۔
ان لدینا انکالم و جہیما، ہمارے پاس گھڑی، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، ہمارے پاس ان کے لیے سارا سامان موجود ہے، آپ تو بس اپنے آپ کو تیار کیجئے۔ میرے ساتھیوں، اس کے لیے اس کی ضرورت ہے جو اللہ نے حاجی صاحب کو نصیب کیا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ نے عطا کرنا ہے، اس مالک سے ہم نے مانگنا ہے۔ ہائے ہائے، راتوں کو اٹھنا، اٹھ فریدا ستیا اتے چاڑو دے مسید، تو ستا رب جاگدا تیری کیویں نبے فرید۔ کیا بات کہہ گئے خواجہ فرید الدین شکر گنج، او فریدا تو پڑا سو رہا ہے اور تیرا مالک تو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہ تو جاگتا ہے تو سو جائے اور تیرا مالک جاگتا رہے، تیری دوستی کیسے نبھے گی؟ اٹھ فریدا ستیا اتے چاڑو دے مسید، تو ستا رب جاگدا تیری کیویں نبھے فرید۔ کاش کہ اس سے ہم سب کو ایک تحریک ملے، اللہ کی ذات پر بھروسے کا سلیقہ نصیب ہو، اللہ کی ذات پر ہم سب کو بھروسہ نصیب ہو، اور ہر بستی سے، ہر علاقے سے، ہر گاؤں سے ایک درویش اٹھے اور وہ کہے کہ وعدہ صرف اخیار پور کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ کے لیے وعدہ ہے، اگر وہاں وہ کام ہو سکتا ہے تو یہاں بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور چیز کی بھی یہ نشانی ہے، یہ دین قیامت تک زندہ رہے گا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ حالات جب پیدا ہوں گے کہ جب ظاہری اسباب سے ملت مایوس ہونے لگے گی، ملت میں مایوسی کے اثرات نظر آئیں گے، اس وقت میں پروردگار غیب کے اسباب سے دین کو پروان چڑھانے کے لیے ایسے حالات پیدا کرے گا اور ایسے بندے پیدا کرے گا کہ بالکل اس سے پہلے اس کو کوئی سوچ بھی نہیں سکے گا۔ آج کا یہ دور واقعتاً پھر وہ دور ہے، اور اس میں پھر ہم اسلام کی حقانیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ 1450 سال کے پہلے کی مکہ المکرمہ کی بے چارگی، بے بسی، جس میں مشرکین مکہ کے وڈیرے جو صرف اندھیرے کے پجاری جو نہیں چاہتے تھے کہ روشنی ہو جائے، وہ کیا کہتے تھے؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تدبیریں اور سازشیں اور پلان بنا رہے تھے، نہیں چلنے دیں گے اس کو، اور پروردگار کیا فرما رہا تھا؟ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں اور میں بھی تدبیریں کرتا ہوں، دیکھو کس کی تدبیر غالب آتی ہے۔ اور وہ تمام تر سازشیں کرنے کے باوجود پھر ناکام ہوتے تھے۔ کیسی کیسی سازشیں؟ فلا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال وبنین۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا میرے محبوب ان کے پلان کیا ہیں؟ ان کے یہ پلان ہیں، لیکن ان کو فیل کرنا ہے آپ نے، اور اس کا طریقہ بتایا کس طرح فیل کرنا ہے۔ فلا تطیع کل حلاف مہین، آپ بات نہیں ماننا ان لوگوں کی جو ذلیل اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں مگر جھوٹ کو پھیلانے کے لیے بار بار قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں کھا کھا کر کے جھوٹ کو پھیلاتے ہیں، جھوٹی باتوں کو، سچی باتوں کو نہیں۔ ولا تطیع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم، اور کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہیں، اپنے عیبوں کی طرف نہیں۔ مشاء بنمیم، اور انسانوں کو لڑانے کے لیے غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، کنفیوژن پیدا کرتے ہیں، ادھر کی باتیں ادھر، ادھر کی باتیں ادھر لگاتے ہیں۔ مشاء بنمیم مناع للخیر، ان کی پہچان یہ ہے اچھے کاموں سے روکتے ہیں اور گندے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، گندے کاموں کی تعلیم دیتے ہیں۔ مناع للخیر معتد اثیم، حد سے بڑھنے والے اور بہت گنہگار قسم کے، عتل اور بد مزاج قسم کے، بعد ذالک زنیم، اس کے بعد کے سب مجہول النسب، ان کا کوئی نسب ہی نہیں ہوگا۔ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، کیا بالکل آج پھر وہ حالات نہیں ہے واپس پوری دنیا کے اندر؟ مگر اس کے باوجود پروردگار اپنے دین کو کس طرح زندہ رکھ رہا ہے، کیسے اللہ اپنے درویش اور اپنے اوپر بھروسہ کرنے والے، اپنے اوپر یقین کرنے والے بندے پیدا کرتا ہے، اور پیدا کیا کرتا ہے؟ آپ جھولی پھیلا دیں، وہ سب کے لیے اعلان کرتا ہے سب کو ملے گا۔ کوئی مجھ سے مانگ کرتے دیکھے، راہ دکھائیں کسے، کوئی راہ رو نہیں، کوئی مانگنے والا آئے، کوئی راستہ چلنے والا آئے۔ اللہ کرے کہ آپ کو اس سے تحریک ملے، اس ادارے
ادارے سے کہ آپ کہیں کہ یہ وعدہ ہر جگہ کے لیے ہے، سو ضرورت ہے کہ وہ صفات پیدا ہو جائیں جو وہاں پیدا ہوئی تھی۔ جہاں جہاں وہ صفات پیدا ہوتی جائیں گی وہاں وہاں اللہ کی مدد اسی طرح آتی رہے گی۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر۔ قطار اب بھی ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی۔ صرف اللہ کی مدد مانگنے کی ضرورت ہے، اگر وہ مدد کرے گا فلا غالب لکم وان یخذلکم، اور اگر وہ مدد چھوڑ دے گا فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، پھر مجھے تو نظر نہیں آتا کون ہے جو اس مالک کی مدد چھوڑ دینے کے بعد تمہاری مدد کرے گا، کوئی نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ اداروں کا کام ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کروانا، بندوں کو اپنے مالک کے ساتھ جوڑنا، بندوں کو اسباب سے ہٹا کر کے مسبب الاسباب کے ساتھ جوڑنا۔ وہ جو اسباب پیدا کرتا ہے، اور میں نے کہا یہ میرا ایک جذباتی مضمون تیار کچھ اور کیا تھا، لیکن آپ کے ادارے کی بہاریں دیکھ کر بس مجھے یہی ذہن میں آیا کہ میں یہ سناؤں کہ یہ ادارہ واقعتاً اسلام کے زندہ ہونے کی نشانی، اور یہ ہم سب کے لیے خضر راہ اور مشعل راہ ہے۔ اللہ اس کو صبح قیامت تک زندہ رکھے، تابندہ رکھے، تازہ رکھے، اور اس کا تعلق صرف اپنے سے جوڑے رکھے، اور اپنی ذات پر اس کو بھروسہ نصیب کرے، اور اپنے در کا ہی محتاج رکھے، اس کے در کا محتاج رہے۔ میں نے گزشتہ سال سنایا تھا، اے تیرا گدا ہو کر کسی اور کا بھکاری ہو جاؤں تو تیرے در کی توہین ہو جائے گی۔ جب اس کے در کے بھکاری ہیں تو پھر کسی اور در پر سر جھکائیں گے تو اس کے در کی توہین ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کہ اس کے در سے نہیں ملا، یا یہ ہے کہ وہ دے نہیں سکا، وہ دینے کے لیے بےتاب کوئی مانگنے والا تو ہو۔ ہم سب کو پروردگار اپنے در کا بھکاری رکھے، اسی کا محتاج رکھے، اور اس ادارے کو اپنے سے جوڑا رکھے، اور بندوں کو جوڑنے کا یہی ذریعہ بنے رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کال میں کے نام سے غلطی کر فلائٹ موڈ پہ ایسے تھا مت حضرت الحاج حاجی صاحب دیکھ کر ایک فقیر کبھی گنگناتا تھا، مجھے یہ شعر یاد ہے، شاید دعا کرنے کے لیے ہمارا ذہن تیار ہو جائے اس سے پہلے بھی میرے ذہن میں آیا تھا، صرف حاجی صاحب کو سنانے کے لیے۔ میں تیرا فقیر و ملنگ خدا، میں تیرا فقیر و ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا، میں تیرا فقیر و ملنگ خدا، مجھے اپنے رنگ میں رنگ خدا۔ اللہ اللہ